قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران ہے، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے متعلق اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس کا بھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ یہودی وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ اسی دنیا میں وفات پا چکے تھے، اور اب وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے نصارہ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں قتل تو ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا، اور پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر کے آئیں گے۔ لیکن یہ دونوں کا دونوں جو خیال ہے، یا دونوں کا دونوں جو عقیدہ، یہ غلط ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی توریت میں، نہ ہی انجیل میں ہے نہ ہی قرآن کریم نے کوئی سند یا کوئی بات فرمائی ہے ان کے جس سے ان کے عقائد کی تائید ہوتی ہو۔ تو صحیح عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ اللہ نے اٹھا لیا۔ جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اسی کا شکل کا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور پھر وہ ابھی نے قرب قیامت میں جب دجال کا خروج ہوگا اس وقت وہ تشریف لائیں گے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا، کچھ دیر تک وہ لوگ باہر انتظار کرتے رہے کہ بھائی آتے نہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، وہ لٹکے ہوئے، اوپر کا جو سر ہے، یہاں تک جو اوپر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی لگ رہا ہے، لیکن سر کے نیچے کا جو پورا باڈی ہے نا، تو جو آدمی قتل کے لیے گیا تھا اسی جیسا لگ رہا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کا زبردست اختلاف بھی ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہے، بعض لوگوں نے کہا عیسیٰ نہیں ہے، پھر آپس میں جنگ و جدال بھی ہوا، قتل و غارت بھی ہوئی، اور جم کر کے ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کو کھول کر کے بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اور جو پھانسی کے پھندہ میں آج جو عیسائی لوگ رکھتے ہیں نا، وہ جو نشانی، وہ جو تصویر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ وہ اسی انسان کی ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو آیت ہے جو آج ہم لوگ جس کی تفسیر کو پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے فرمایا۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کو کتاب دی گئی، آسمانی کتابیں ملی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہود اور نصارہ۔ چلو ہم لوگ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے سمجھ گئے نا مراد کون ہے؟ یہودی اور نصارہ۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کئی مرتبہ میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو دونوں کو مراد لیا، یعنی یہود اور نصارہ۔ کہا کہ قل، یا نبی اللہ آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف،
سواء بیننا، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ دیکھو جتنے بھی مذاہب اس دنیا کے اندر آئے، آج جو مذہب حق پر تھے، یعنی جن کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی کو بھیجا، کوئی رسول کو بھیجا، جن قوموں کے جانب، جتنے بھی قومیں اس دنیا میں آئی ہیں نا، اور جن کے جانب اللہ کی جانب سے کوئی نبی آیا ہے، تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو۔ یہ بات توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بات زبور میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ یہودی اور جو نصارہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان سے کہلوایا کہ یا نبی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام اختلاف اپنی جگہ رکھو، تمہارا اختلاف تم اپنے پاس رکھو، ہے نا، ہمارا جو مسلک ہے اپنے پاس ہم رکھتے ہیں۔ فی الحال جو ایک کلمہ کی طرف ہم لوگ آتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، چلو اسی پر اکٹھا ہو جاؤ، اسی پر متفق ہو جاؤ، تمام کی تمام لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اور یہ تمہاری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور مذہب کی جتنی کتابیں ہیں، مذہب کی جتنی کتابیں ہیں تقریباً، خواہ وہ غیر مسلموں کی کتابیں ہو، خواہ وہ بودھ دھرم کی کتاب ہو، خواہ وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل کا رہنے والا ہو، اگر اس کے پاس مذہبی کتاب ہے تو مذہبی کتاب کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اسی کو کہا گیا چلو تمام چیزوں کو چھوڑو، ایک بات کی طرف جو ہمارے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تمہارے کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، چلو اسی طرف، اسی پر آ جاؤ، اسی پر متفق ہو جاؤ اگر تم لوگ سچے ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ متفق ہوں گے نہیں ہیں۔ آج کا بھی جو غیر مسلم حضرات ہے، ان ایک نمبر میں تو ان کو اپنی کتاب کا بھی نالج نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری کتاب میں کیا لکھی ہے، بس سنی سنائی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، جو اپنے پنڈتوں سے، جو لوگ اپنے جو ہے وہ مذہبی پیشواؤں سے جو لوگ سنتے ہیں، اسی کو وہ لوگ بات کرتے ہیں، اگر وہ غلط سلط گڑ سڑ کر بتا دیے اسی پر یہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان سے بھی اگر کہو چلو یار تم اس بات میں متفق ہو جاؤ کہ جو بات تمہارے کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اب ہمارے کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ اسی کو فرمایا کہ اے اہل کتاب تم آ جاؤ الی کلمتن، ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا، جو برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اربابا، معبود نہیں بنائیں گے۔ اللہ ہی پوجنے کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی پر تم آ جاؤ، متفق ہو جاؤ، اسی پر تم ایمان سب سے پہلے لے آؤ۔ لیکن یہ مانیں گے نہیں۔ آج بھی کئی ایسے سارے لوگ ہیں، ایسے پنڈت ہیں یا پھر ایسے مذہبی پیشوا ہیں جو اسلام کے علاوہ کو فالو کرتے ہیں، ہے نا، ان کو پتہ بھی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، صرف اور صرف ان کا جو مقصد ہے وہ پیسہ کمانا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ پیسہ، پیٹ کی لالچ کی وجہ سے اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آج بھی دیکھ لو مزاروں میں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جاؤ دیکھ لو مزاروں میں کتنوں لوگ جو ہے وہ جا کر پیروں کو، ہے نا، اور اسی طرح سے جو قبریں مردے پڑے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ،
ہم لوگ جو ہے وہ دیگر ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صحابہ کرام نے ایک درخواست رکھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دینا تھا، یہ کہا دیتے کہ نہیں یار ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ہے نا، یہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ جواب پہ غور کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہاتھ کو فوراً آسمان کی طرف بلند کر دیے اور عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین، الہ العالمین، کہ میرے قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ دیگر جو قومیں ہیں، یہود و نصارہ اور بھی، وہ لوگ اگر ہلاک ہوئے تو اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے ان کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی اور اللہ سے فوراً دعا کر دی، یا اللہ میری قبر کو کبھی بھی سجدہ گاہ مت بننے دینا، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی نفی فرمائی۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے 5ویں پارے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہے کہ جو مزار کے جو بابے لوگ ہیں، ہے نا، ان کو بھی پتہ ہے اگر وہ لوگ اس بات کو کھل کر کے بیان کر دیں گے، دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے مانگو، آ رہی بات سمجھ میں، تو پھر ہمارے مزار پر لوگ آئیں گے کیسے؟ آج جب آئیں گے نہیں تو ہمارا جو ہے وہ بازار اور ہمارا دکان چلے گا کیسے؟ لوگوں سے ہی چل رہا ہے۔ تو پیسے سے محبت کی وجہ سے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ دھندا کھول دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ یہود اور نصارہ بھی باز نہیں آتے تھے، اور آج کے غیر مسلموں کا، پنڈتوں کا بھی یہی حال ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم لوگ قبول نہ کرو، بس اگر تم لوگ قبول نہ کرو، یعنی آپ ان کے سامنے حق پیش کریں، اگر قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، بس آپ کہہ دیں کہ گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ ایک بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی تھے، ٹھیک۔ نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا تھے؟ نصارہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عقل کے اندھو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسوں سال پہلے آئے تھے۔ بھائی ایسا ہے کہ یہودی جو مذہب ہے، وہ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے کو۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد ان کو ایک کتاب دی گئی ہے نا، پھر یہاں سے یہودیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ النصارہ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو آسمانی کتابیں دی گئی، نبوت سے سرفراز کیا گیا، پھر یہاں سے نصارہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو یہود اور نصارہ سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو سمجھ لو کہ یہودی جو مذہب ہیں، ان کو انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، ہے نا۔ تو اس سے تو کئی سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، پھر وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ پھر وہ نصارہ کیسے ہو گئے؟ اللہ کہتے تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ سمجھ آ رہے ہیں تم لوگ کو؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد میں نہ آئے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد میں نہ آئے، اور ان کے بعد نہ یہودی اور جو ہے وہ نصارہ مذہب کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ ان لوگوں سے کئی سو سال پہلے آئے تھے، پھر یہودی کیسے ہو گئے؟ وہ نصارہ ہوئے؟ نہ یہودی ہوئے نہ نصارہ ہوئے، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، تم لوگ کیوں حجت بازی کرتے ہو فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، حالانکہ توریت نازل نہیں کی گئی، والانجیل، اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد۔ کن کے بعد؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔
چونکہ توریت جو آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے ہیں نا. اسی طرح سے انجیل جو نازل کی گئی کن پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد آئے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے، کیسے نصارہ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا ہا انتم سنو ہا اولائی، تم ہی وہ لوگ ہو، حاججتم بھی، کہ تم لوگ حجت بازی کیے، فیما لکم بھی علم، ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہارے پاس علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، پس کیوں حجت بازی کرتے ہو، فیما ان چیزوں میں، لیس لکم بھی علم جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اللہ نے ایک بات بیان فرما دی یہودی اور نصارہ سے، کہا دیکھو جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے، تھوڑا بہت علم ہے، تم لوگوں نے اس چیز میں حجت بازی کیے، دلائل پیش کیے، لیکن تمہارے دلائل صحیح نہیں تھے، ہے نا، اور تمہارا حجت اور تمہارا دلیل مکمل نہیں ہوا. جس چیز کا تمہیں علم تھا، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتا تھا، تو پھر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں پتا ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو، ہے نا، اس میں حجت بازی کیوں کرتے ہو؟ ایک آدمی ہے جو ایک چیز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو صحیح طرح سے نہ کر پائے، تو پھر وہ اس چیز کو کیسے کر سکتا ہے جس کو وہ جانتا ہی نہ ہو؟ نہیں. تو یہ جو تھے مثال کے طور پر نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے. ان کی دلیل کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی ایک محض دلیل تھی. اس وجہ سے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات سے نوازا تھا کہ مادر ذات اندھے کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑھی والے مرض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، ہے نا، اور مٹی کو حکم دیتے کبھی سونا بن جایا کرتی تھی، کبھی پرندہ بن جایا کرتی تھی. اس سے وہ دلیل پکڑتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس تھوڑا بہت علم تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ہے نا، اس میں تم صحیح طرح سے بات نہیں کر پائے اور صحیح طرح سے تم بتا نہیں پائے، تو پھر وہ چیز بتاؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے بیٹے تھے؟ نہیں. جہاں تک کہ تمہاری یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ارے بھائی یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی کر چکا تھا نا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ تو چھوڑو، بغیر ماں، نہ ماں نہ باپ، بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا. تو اگر بیٹا ماننا ہوتا تو آدم علیہ السلام کو مانتے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا نہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس سلسلے میں اللہ نے کہا دیا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے تم اس سلسلے میں کوئی حجت بازی اور دلیل پیش مت کرو، بلکہ جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے، اسی کو مان لو. فرمایا ہا انتم، تم ہی وہ لوگ ہو، حاججتم بھی، کہ تم لوگ حجت بازی کرتے ہو، فیما اس چیز میں، لکم بھی علم جس کا تمہارے پاس، تم نے حجت کیا اس چیز میں جس کا تمہارے پاس علم تھا. فلیما، پس کیوں، تو حاجون، تم لوگ حجت بازی کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، فیما ان چیزوں میں، لیس لکم بھی علم جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے کھول کر بیان کر دیا. ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ نصارہ تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلمان فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. چونکہ مشرکین کا بھی یہ دعویٰ ہے نا، مکہ کے مشرک بھی یہ دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے. اللہ نے کھول کر بیان کر دیا یہ تمہارا غلط خیال ہے، غلط عقیدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ اور پاک بندہ تھے، ہے نا، اللہ کے نبی تھے اور وہ فرما بردار تھے. فرمایا ان اولی الناس بابراہیم. ہاں اب بات آئی
کہ اب کے زمانے میں اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونا چاہے، کوئی یہ چاہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہوں، قریب ہوں، تو اللہ نے اس کا راستہ بتا دیا۔ کہا کہ ایک غلط خیال تم لوگ گھڑ لیتے ہو اور اس پر چلتے ہو اور اس پر چلنے کا نام دیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تم کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اگر چلنا چاہتے ہو تو میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، ہے نا۔ یہی جو طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ تو نصارہ تھے۔ فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے اولا سب سے زیادہ قریب وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے جو ایمان لائے وہ بھی ان کے قریب ہے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے، لو یضلونکم، یہ کہ وہ لوگ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ اہل کتاب یا آج کے بھی جو لوگ غیر لوگ ہیں، وہ ہر ممکن ان کی جو کوشش ہے، رات دن کی کوشش یہی چل رہی ہے کسی طرح سے مسلمانوں کو اس دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے، ان لوگوں کا اپنے مذہب میں تبدیل کر دیا جائے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مٹانے والے کئی اسلام کے آئے لیکن وہ خود مٹ گئے، زمین کے تلے دب گئے، ان کی ہڈیاں بھی نہ بچی۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ رہے گا۔ نہ کوئی اسے مٹا سکتا ہے، نہ مٹایا ہے، آری بات سمجھ میں، نہ کبھی مٹائے گا۔ اسلام کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ جس دن اس دنیا سے اسلام مٹ گیا، خدا کی قسم اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ جب تک اسلام زندہ ہے، جب تک اسلام زندہ ہے، جب تک مسلمان زندہ ہیں، ہے نا، تب تک سمجھو تو یہ سورج بھی نکل رہا ہے، آسمان بھی نکل رہا ہے، ستارے بھی نکل رہے ہیں، چاند بھی نکل رہا ہے نا۔ جس دن مسلمانوں کو مٹا دیا گیا، اسلام کو مٹا دیا گیا، تمام کے تمام چیزیں بے نور ہو جائیں گی، دھڑام دھڑام سے زمین پر گر پڑے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ساری بات سمجھ میں؟ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اس کی جو کوشش ہے اسلام کو مٹانے کی، یا اسلام والوں کو، مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لے جانے کی، یہ کافی زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن روز بروز اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے، لو یضلونکم، کہ وہ کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، لیکن ہوتا کیا ہے، گمراہ کرنا تمہیں چاہتے ہیں لیکن وہ خود گمراہ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وسیم رضوی کا کیا حال ہوا سو ہے کہ نہیں، وہ خوب کوشش کیا، کبھی قرآن کریم کو بدل رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، اس کا تو نام تم لوگوں نے سنا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں۔ بالآخر کا وہ خودے بدل گیا، وہ کہا گیا خودے بدل گیا، خودے بیٹا گمراہ ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود مٹ جائیں گے۔ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود گمراہ ہو جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا، دیکھو یہ قسم خدا کی 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وسیم رضوی کا مثال دی نا، ابھی تم نیٹ پر سرچ کر لینا، دیکھ لینا جا کر۔ ایک زمانے میں مسلمان تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور کبھی کہتا تھا کہ قرآن کو بدل دیں گے، یہ چیز غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، مسلمانوں کو مٹاؤ، یوں فلاں فلاں فلاں۔ آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بدل دیا نہیں، اور وہ آج جو ہے وہ اپنے موت کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے لوگوں کے سامنے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا بتا خودے گڑھا میں جائے گا، خودے مٹ جائے گا، وہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ گمراہ نہیں کرتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون،
اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کو، وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو، تم کو سب کچھ پتہ ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے سب تم جانتے ہو، سب تم پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ بطور تعجب کی کہتا ہے کہ ہمیں تو تم پر کیا ہے تعجب ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کو، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو۔